The Silsila by Saad Tahir. طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مکہ آئے تو رسول اللہ نے پوچھا، ہی طفیل، پیچھے رہ جانے والوں کے کیا حالات ہیں؟ یعنی میرے قبیلے کے بارے میں استفسار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی، پیچھے ایسے دل چھوڑ کر آیا ہوں جن پر کفر کے زنگ کی تہ در تہ پردے حائل ہیں اور شدید قسم کا کفر ہے، بلکہ دوس پر فسق اور گمراہی غالب آ چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو دل ہی دل میں گھبرا گیا کہ اب تو دوس کی خیر نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بد دعا فرمائیں گے، اور حسرت سے میرے منہ سے نکل گیا، ہائے میری قوم۔ فرماتے ہیں مگر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ الفاظ سنے، اے میرے رب دوس کو ہدایت نصیب فرما، اے میرے رب دوس کو ہدایت نصیب فرما، اے میرے رب دوست کو ہدایت نصیب فرما۔ پھر طفیل ابن عمرو کی طرف رخ مبارک کیا اور فرمایا، اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ اور ان سے نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کو دین کی طرف دعوت دیتے رہو۔ طفیل ابن عمرو فرماتے ہیں کہ پھر میں تہامہ کے قریب قرب و جوار میں اپنے قبیلے کے پاس واپس لوٹ آیا اور دعوت حق میں لگ گیا، جبکہ رسول اللہ نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر بدر کا معرکہ ہوا اور احد کی جنگ ہوئی، یہاں تک کہ خندق کا معرکہ بھی گزر گیا۔ پھر میں قافلے کی صورت میں رسول اللہ کے پاس مدینہ پہنچا، اور میرے قافلے میں میرے ساتھ قبیلے دوس کے 80 گھرانے تھے جو سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام سے بہت خوش ہوئے، اور خیبر کے معرکے کی جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس میں ہمیں بھی حصہ دیا۔ ہم سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے حبیب، اب سے جب بھی آپ کسی جنگ میں جائیں تو اپنے میرے لشکر کا میمنہ ہمیں بنائیں اور ہمارا شعار مبرور مقرر فرمائیں۔ طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں مسلسل رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مکہ کو فتح کیا۔ تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں کہ میں ذی الکفین کی طرف جاؤں اور عمرو ابن حمحمہ کے بت کو جلا ڈالوں۔ تو رسول اللہ نے مجھے اجازت دی، اور میں سریہ کی شکل میں جو کہ میرے قبیلے کے لوگوں پر مشتمل تھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس علاقے میں پہنچے اور بت کو آگ لگانے لگے تو ہمارے ارد گرد بچے، عورتیں اور مرد سب جمع ہو گئے، اور وہ سب اس انتظار میں تھے کہ ابھی ہمارے اوپر آسمان سے بجلی کڑکے گی۔ طفیل ابن عمرو آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کے تمام پجاریوں کے سامنے آ کر بت کو، جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کے بالکل دل میں آگ کا شعلہ لگا دیتے ہیں، اور اجزیہ یہ شعر پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا ذا الکفین لست من عبادک، میلادنا اقدم من میلادک، انی خشوت النار فی فؤادک۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس بت نے آگ کو پکڑا اور اس کی لپٹوں میں غرق ہوا، اس کے ساتھ ہی قبیلہ دوس سے تمام قسم کا شرک ختم ہو گیا، کہ جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا بت ان کے سامنے جل رہا ہے اور اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی،
اور اس کے بعد جب خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو طفیل ابن عمرو نے اپنی تلوار سے اور آل اولاد سے اسلام کی مضبوطی اور استحکام کے لیے خود کو سب سے پہلے پیش کیا۔ پھر مسیلمۃ الکذاب کا فتنہ جب ظاہر ہوا اور جو لشکر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، طفیل ابن عمرو اور ان کے بیٹے اس لشکر میں سب سے آگے تھے۔ رستے میں ایک رات کو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور صبح کو اپنے ساتھیوں سے بیان کیا اور ان سے کہا کہ اس کی تعویل بیان کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کا حلق کیا گیا اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکلا، پھر ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا اور میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ میرے اور اس کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ خیر کا معاملہ ہے، تو طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کی تعویل یوں کی ہے کہ جو میرا حلق ہے اس سے مراد میری گردن کو مار دیا جائے گا، اور جو پرندہ میرے منہ سے نکلا وہ میری روح ہوگی، اور اس عورت سے جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا تھا، اس سے میری تعویل یہ ہے کہ یہ زمین ہوگی جو مجھے اپنے اندر لے لے گی، اور مجھے امید ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور میرے بیٹے کا مجھے ڈھونڈنا وہ اس کی طلب شہادت ہے، مگر اس کو شہادت بعد میں ملے گی جب اللہ کی چاہت ہوگی۔ پھر جب معرکہ شروع ہوا تو طفیل ابن عمرو الدوسی نے خوب داد شجاعت وصول کی اور خوب جم کر لڑے، یہاں تک کہ شہید ہو کر گر گئے۔ جبکہ ان کے بیٹے نے بھی خوب بہادری سے لڑا، مگر اس معرکہ کے اندر ان کی دائیں کلائی کٹ کے گر گئی۔ جب معرکہ شروع ہوا تو طفیل ابن عمرو نے خوب داد شجاعت وصول کی اور خوب جم کر لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے جیسے انہوں نے خواب میں دیکھا شہید ہو کر گر گئے۔ ان کے بیٹے نے بھی خوب لڑائی کی اور خوب بہادری دکھائی، اور معرکہ کے دوران ایک زخم نے ان کو شدید زخمی کر دیا۔ اس زخم کی وجہ سے ان کی کلائی معرکہ کی زمین میں ہی دفن کر دیا گیا جہاں پر وہ معرکہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ طفیل ابن عمرو کے بیٹے عمرو ابن طفیل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملنے آئے۔ جب ملاقات کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جبکہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لایا گیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس بیٹھے سبھی لوگوں کو دعوت دی تو سب شریک ہو گئے، جبکہ عمرو ابن طفیل نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محسوس کی اور فرمایا شاید تم اپنے دائنی کٹی کلائی کی شرمندگی کی وجہ سے کھانے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو طفیل ابن عمرو کے بیٹے عمرو ابن طفیل نے عرض کی بالکل اے امیر المؤمنین۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ یہاں اس مجلس میں اس وقت ایسا کوئی بھی نہیں کہ جس کا بعض حصہ جنت میں ہو اور بعض اس دنیا میں سوائے تیرے اے عمرو، لہذا میں ہرگز اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے اس میں نہ پھیر لے۔ جب سے عمرو ابن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو دفنایا تھا تو مسلسل ان کو شہادت کے خواب آتے تھے۔ پھر یرموک کا معرکہ گرم ہوا اور آخرکار وہ بھی اپنے مقصد کو پہنچے اور جام شہادت نوش کیا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔